سب سے پہلے تو ذرا اسی معصومانہ سوال کا جواب دے دیں. آپ کی ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے, تو کیا کوئی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا کوئی ہے پروگرام کیا؟ دیکھیں, یقینی طور پر میری بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی کے جو دوسرے سینئر رہنما ہیں ان سے بھی ہوئی ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے تعلقات جو ہیں پچھلے 40 سال سے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب ایگزائل میں تھی اور ملک میں آمریت کے خلاف جدوجہد کر رہی تھی تو میں ان کے شانہ بشانہ اس جدوجہد میں شامل تھا. تو اب جب مجھے پتہ چلا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لاہور سے الیکشن MNA کا لڑ رہے ہیں, تو جس دن میں نے یہ پڑھا میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا. اس وقت میری کسی پیپلز پارٹی کے رہنما سے میٹنگ نہیں ہوئی تھی. مجھے خوشی ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بیٹا جو ہے وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہے. تو میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کمپین میں حلقہ 127 میں بلاول بھٹو کو بھرپور طریقے سے سپورٹ. تو یہ آپ پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے ہیں یا آپ کی پارٹی کا بھی فیصلہ ہے یہ قاف لیگ کا؟ دیکھیں, میں پہلے آپ کو ذرا تھوڑا سا, چونکہ آپ نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں جو ہماری سیٹلمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکی نون سے, اس کا بھی ذکر کیا ہے. جی. دیکھیں, میرا اپنی جو رائے تھی, میں تو جب پارٹی میں آیا تھا اور اس وقت ہمارے PDM میں 2 منسٹر تھے, تو میں نے ان سے اسی وقت کہا تھا کہ بھئی جو بھی آپ نے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی ہے ان سے ابھی کر لیں, لیکن اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کو سیٹیں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ سے کمٹمنٹ ہے وہ نہیں پوری ہوگی, اور پھر پارٹی کے لیے عین وقت مشکلات جو ہیں جب بیانیہ نہیں ہوگا اور ایک دم ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے تو مشکلات ہوں گی. تو بہرحال میں نیگوشیشن میں شامل نہیں تھا, اور میں نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ میں نے نیگوشیشن میں نہیں جانا, اور میں نے چوہدری شجاعت صاحب کو اور سالک صاحب کو یہ بھی بتایا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا یہاں تک تعلق ہے, میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اپنا الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑوں گا. تو آخر میں ہوا وہی جس کا مجھے خطرہ تھا. تو بہرحال اب ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر جو کینڈیڈیٹ ہمارے ہیں کاف کے, وہاں پر ہم کاف کے لوگوں کو بھرپور سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں وہاں پر ہماری پارٹی کے لوگ جو ہیں آزاد ہیں, جس کو چاہیں, جس کو سمجھیں علاقے کے حوالے سے کہ جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا چاہیں وہ آزاد ہیں. تو چوہدری صاحب, یہ چوہدری شجاعت صاحب اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں, سچ تو یہ ہے جو کتاب کا عنوان ہے کہ نواز شریف صاحب کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے ان واٹ ایور ورڈز ہی ہیز ریٹن اٹ ان ہز بک. سو یہ آپ کو لگتا ہے ایک بار پھر وہی ہوا کہ جو ایک کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی؟ اگر وقت پر آپ کی بات مان کے اس وقت کچھ کنفرم کروا لیتے تو بات اور تھی, بعد میں انہوں نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی نون لیگ نے. جی, میں نے تو آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے 4 مہینے کوئی انٹرویو نہیں دیا, اس لیے کہ میں نے کوئی ایسی بات کر دی جس سے یہ مجھ پہ بلیم نہ آ جائے کہ میں نے چونکہ سخت بیان دے دیا ہے, اس لیے سیریس میں اپنی ہو سکتی کے بارے میں یا گورننس کے بارے میں, تاکہ یہ مجھ پہ بلیم نہ آ جائے کہ میری وجہ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے ہونے میں نقصان جو ہے ہوا. لیکن ان کو یہ بات تھی ان کے ذہن میں کہ ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, ہم نے اپنے خاندان کو تقسیم کر لیا ہے, اور اس مشکل وقت میں ہمارے جو MNAs ہیں ان کی وجہ سے جو ہے شہباز شریف پرائم منسٹر بنے تھے, تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا بڑا ہماری قربانی ہے کہ اس قربانی کا صلہ جو ہے ہمیں ضرور جو ہے ملے گا. تو انفارچونیٹلی آخر میں ان کو مایوسی جو ہے وہ دیکھنی پڑی. چودھری برادران مایوس ہیں اس چیز پہ, یہ جو ہوا؟ جی, انہوں نے تو باقاعدہ اپنی سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے, دیکھیں چودھری برادران کی یہ مجبوری ہے کہ پارٹی میں یہ تاثر پایا جاتا تھا, اگر وہ یہ سٹیٹمنٹ ایشو نہ کرتے تو پارٹی کے لوگ کہتے کہ بھئی باقی سارے لوگ جو ہیں ان کو سیکریفائز کر لیا, اپنی 2 سیٹیں جو ہیں لے لی ہیں. تو یہ تو کامن سینس ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس طریقے سے, کیونکہ جب پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ کاف کی 4 MNA کی اور 8 MPA کی سیٹیں تھیں, اگر وہ بھی ان کو نہیں دی گئیں جو ان کی اپنی سیٹیں تھیں, تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں مسلم لیگ کاف کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. ایسا کیوں ہوا چوہدری صاحب؟ خیال میں ایسا کیوں ہوا؟ یعنی کہ آپ یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی کہ ایک نئی جماعت ہے, نوزائیدہ جماعت ہے,
جس کا بظاہر کوئی ووٹ بینک بھی نہیں ہے, جس میں کوئی الیکٹیبل بھی نہیں ہے, ان کے لیے تو وہ لاہور کے ایم این اے کے حلقے چھوڑ دیتے ہیں. علیم خان صاحب کے لیے چھوڑ دیا, سرور صاحب وہ اون صاحب کے لیے چھوڑ دیا, وہ غلام سرور صاحب کے لیے چھوڑ دیا, جنہوں نے کیا کیا نہیں کہا. وہاں سے اتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. اور کاف جس سے حکومت جب پرانی گر رہی تھی اور نہیں بن رہی تھی, تب ایڈجسٹمنٹ تھی, تب بات چیت تھی. چوئی صاحب نے اپنے گھر والوں سے ان کے معاملات خراب رہے, نواز شریف صاحب سے بنا کے رکھی, ان کو ایڈجسٹمنٹ نہیں کیا. یہ کیوں کیا نون نے آپ کے خیال میں؟ میں ہمیشہ سیاست میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی پارٹی جو ہے دوسری پارٹی آپ کو ٹیکٹ فار گرانٹڈ لینے لگ جائے تو پھر آپ کے جو چیزیں ہیں وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتی. اور میرا جو مشورہ تھا مسلم لیگ کاف کو کہ اب آپ جب کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور پی ڈی ایم کی جو گورننس ہے اس سے پارٹی کو بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے, تو جب آپ اتنا نقصان اٹھا رہے ہیں نون کی گورننس کی وجہ سے, تو اپنے معاملات اگر طے کرنے ہیں تو ابھی کر لیں. اگر آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کرنے تو ہمارے پاس 6 مہینے کا وقت ہے, ہم اپنا بیانیہ بنا سکتے ہیں. اور یقین مانیں کہ میں تو اتنا انتھوزیاسٹک تھا, اتنا موٹیویشن تھی مجھے کہ ہم نے تیسری بڑی جماعت, اس کو ہم بڑی جماعت جو ہے میرے بس میں ہوتا تو ہم تو 200 سیٹوں سے کم از کم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے. یعنی گویا ایک بڑی سیاسی غلطی ہو گئی کاف لیگ سے نا آپ. میں کہتا ہوں سیاسی غلطی بھی ہوئی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہوا ہے. اور ایسے موقع پہ آگے سب پتہ لگا کہ جب آپ کو اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ پارٹی کو آرگنائز کرتے, باقی حلقوں سے بندے کھڑے کرتے, تو ایک سیاسی غلطی بھی ہوئی اور سیاسی نقصان بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا.